بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو نیوز بیٹ عید اسپیشل. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. خواتین و حضرات, ویسے تو ہم آپ کو پتہ ہے ریگولر بیسس پہ کرنٹ افیئرس پہ, پالیٹکس پہ, ہارڈ کور سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ عید کا موقع ہے اور خاص طور پہ اس تناظر میں کیونکہ کرونا وائرس کے دن ہے اور ایک پریشانی اور ایک اداسی چاروں طرف ہے, تو عید ویسے خوشیوں کا تہوار ہے, تو ہم نے سوچا ہے کہ اس عید میں کچھ خوشیوں کے رنگ بھرے جائیں. اس وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن کے ساتھ بڑی زبردست کوئی وائویشیس سی لائیولی سی گفتگو کی جائے, لائٹ ہارٹڈ. تو میں اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ابرار الحق صاحب. آپ سنگر ہیں, پولیٹیشین ہیں, فلنتھروپسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پورا پاکستان انہیں جانتا ہے. اور میرے ساتھ ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ. آپ پولیٹیشین ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان. آپ بھی سیاستدان ہیں, رائٹر ہیں, کمپوزر ہیں, سنگر ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی ہے, درس و تدریس انہوں نے کی, جن میں سے 2 بچے تو ادھر ہی بیٹھے میں, تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آنے کا. سب سے پہلا سوال آپ سے ڈاکٹر تیمور رحمان. 2 شاگرد آپ کے اس وقت اس سیٹنگ میں موجود ہیں, ایک کا نام ہے ہنا پرویز بٹ اور دوسرے بیرسٹر احتشام امیر الدین. اتنے ہونہار شاگردوں کو آپ دیکھتے ہیں تو خوشی تو ہوتی ہوگی. نہیں, ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی ہے. اگر سنجیدگی سے سوال پوچھیں آپ, تو دیکھیں استاد, کسی بھی استاد کے لیے, اور میں جانتا ہوں کہ ابرار بھی ایک استاد رہے ہیں. جی جی بالکل, ایچ ایس این میں پڑھایا, ایچ ایس این میں انہوں نے جیوگرافی بھی پڑھائی ہے, ہسٹری بھی پڑھائی ہے. انفیکٹ میرا جو چھوٹا بھائی ہے جمال, وہ ابرار کا شاگرد رہا ہے. تو یہاں 2 استاد بیٹھے ہیں, 2 شاگرد بھی بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں استاد کے لیے جو سب سے خوشی کا مقام ہوتا ہے, موقع ہوتا ہے, وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے طالب علموں کو دیکھے کہ وہ کچھ اچیو کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم ایسا ہو جو استاد سے بھی آگے جائے تو اس سے زیادہ کیا خوشی ہو سکتی ہے. اور مجھے انتہائی خوشی ہے احتشام, جو آپ نے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب آپ طالب علم تھے اس وقت ہم نے مل کے بہت سارے ایک ڈرامہ بھی کیا تھا, بالکل کیا تھا, عام لوگوں کی زندگی پر اور ان کے حالات زندگی پر. اس کو آپ ڈائریکٹ کر رہے تھے, اس کو آپ نے مجھے ایک صحافی کا رول دے دیا. اس میں آپ ایک صحافی تھے جو کہ غریبوں کی خدمت کیا کرتا ہے. صحیح. تو خوشی ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو کردار دیا تھا, وہ کردار آپ نے زندگی میں بھی اپنا لیا. اور ہنا نے بھی جو ہے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا, ایک فیشن ڈیزائنر, پھر پالیٹکس میں جانا جو میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے, وہاں پہ خاتون کا اس دھڑلے سے موجود ہونا, میں obviously. چلیے, یہ شاگردوں کی تعریف تو ہم نے زبردستی کروا لی ہے ڈاکٹر صاحب سے. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ ہم؟ دیکھیں, ایک تو میں جب آئی ہوں ان کو دیکھ کے میں بڑی خوش ہوئی ہوں, امپریس ہوئی ہوں دیٹ ماشاء اللہ ہی لک سو ینگ. ہم لوگوں کی ایج پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہوئیں گے کہ یہ ہمارے سے ینگ لگ رہے ہیں. لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت چھوٹے ہیں. And he has a guitar there, so I don't know, ہم لگ نہیں رہے. یہ کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب ینگ لگتے ہیں, ویسے اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں لیکن ینگ لگتے ہیں زیادہ. لیکن اس لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پرمیشن لے لی کہ ہم بتا دیں کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. بیکاز مجھے یاد ہے کہ 2004 میں لمس میں لاسٹ ایئر تھا میرا, تو میں جب پولیٹیکل سائنس کر رہی تھی تو آئی واز ویری امپریسڈ بائی تیمور صاحب, بیکاز ہمیں لمس کے اندر, ویسے میں نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے, لیکن جب بھی ہم سوشل سائنس یا پولیٹیکل سائنس کے کورسز لیتے تھے, تو جب ہم نے ان کا کورس لیا تو ہی واز اے ویری انوویٹو ٹیچر. ہمیں فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ لمس کے ماحول میں ہم گانے بھی سن رہے تھے. مجھے یاد ہے ہم نے فیض احمد فیض کی شاعری سنی پہلی دفعہ, وہ نور جہان کی میں نے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. سو آئی واز سو انسپائرڈ ٹوورڈس پوئٹری اینڈ ٹوورڈس پالیٹکس دیٹ دیٹ واز مائی لاسٹ ایئر. میرا اس میں کمپیوٹر سائنس پہ ختم ہو رہا تھا ماسٹرز, لیکن میں وہی ان سے ابھی ڈسکس کر رہی تھی کہ کاش ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم میں نے سوشل سائنس کر لی ہوتی یا پولیٹیکل سائنس آپٹ کر لی ہوتی. میں نے ماسٹرز ان آئی آر کیا آفٹرورڈز. تو ہنا پاکستان مسلم لیگ نواز میں بہت, بس جی میرا بھی ٹکٹ کرائیں, میں بھی پارٹی ممبر بن رہا ہوں. اتنی تعریف MLN کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابرار صاحب کی طرف جاتے ہیں. ابرار الحق صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے فرمائیے گا
کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عید پہ ہم ان لوگوں کو بھی ملتے ہیں جن سے ادروائز آپ نارملی ریگولرلی نہیں بھی مل رہے ہوتے, لیکن یہ عید ایسی ہے کہ اس میں شاید وہ لوگ جن سے ہم ادروائز بہت زیادہ بھی مل رہے ہوتے ہیں ان سے بھی نہ مل سکیں, یا اگر ملیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کر کے ہمیں ملنا پڑے گا. تو اس حوالے سے یہ عید مختلف ہے, تو کیسے منا رہے ہیں اس عید کو؟ واٹ از دا نیو نارمل فار دس عید فار یو؟ بیرسٹر صاحب, ہم سب کو علم ہی ہے کہ وہ جو ہماری روایتی گرم جوشی, جب تک ہماری قوم جفی نہ ڈالے اور دبا کے اور دونوں تینوں طرف, تو اس وقت تک مزہ نہیں آتا. تو اس دفعہ ہم اس مزے سے محروم رہ رہے ہیں. باقی ابھی جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں آپ لوگوں کی سارے فیملی بنائی ہو آپ نے سارے شوق, اور ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, شاگرد بیٹھے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک جملے کا میں اضافہ کروں کہ ایک بچے کا اس کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا, اس کو اگر زندگی میں کوئی مل جائے وہ یہ ہے کوئی اچھا ٹیچر. اور بہنا نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیچرز جو ہے نا یہ اصل میں انسپائر کر دیتے ہیں آپ کو, اور بچے ماں باپ کی بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے جتنا آپ ٹیچر کی بات کو لیتے ہیں. سو اس لیے اس شعبے میں ایسے لوگوں کو میری دعا ہے, ایسے لوگ آئیں کہ جو ابھی تیمور صاحب ہیں جیسے ہیں, تو ایسے جو انسپائر کر دیں بچوں کو کہ ان کو لگے کہ جو ٹیچر کا جو سبجیکٹ ہے ہم نے اسی میں جانا. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی. میرا ایکسپیرینس ہوا آئی تھنک 2-3 months بیک, میں اور ابرار الحق صاحب اکٹھے ایک فلائٹ پہ تھے, اور پتہ چلا وہ ہماری سیٹس بھی بالکل ساتھ ساتھ تھیں. سو وی ور گوئنگ فرام لاہور ٹو اسلام آباد, اینڈ وہاں پتہ چلا ہم وہ سیم ہی سیمینار پہ جا رہے ہیں, اور ہم دونوں نے گیسٹ اپیئرنس دینی ہے. انہوں نے بھی اسٹوڈنٹ سے بات کرنی تھی, میں نے بھی کرنی تھی یوتھ کے لوگوں سے. تو بڑی مجھے I was very impressed because when he went there, so the youth was really inspired. They look up to Ibrar al-Haq. تو یہ چیز میں کہوں گی کہ مجھے بڑی اچھی لگی ان میں, کہ جیسے یہ بات کریں کہ ٹیچرس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ابرار الحق صاحب جب وہاں تھے تو the way he was speaking, the kids were really inspired by him. دیکھیں اس چیز کا تو کریڈٹ مجھے دینا کہ ہنا پرویز بٹ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے, وہ ابرار الحق صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, آن ایئر ان کی تعریف کر رہی. دیکھیں یہ کتنا بڑا چینج ہے نیوز بیٹ میں آج عید کے دن. اور اب کیونکہ میں مزدور کسان پارٹی تیمور صاحب کی وجہ سے, تو میں بھی ایک ابرار الحق کی کہانی سنانا چاہتا ہوں. ہاں سنائیے پلیز. جی تو ابرار, یہ آپ نے ذرا غور سے سنی کہانی. جب میں نے سر یہ میرا گلہ ہے ابرار سے. اچھا وہ یہ کہ ایک دفعہ جب میں نے اپنا بینڈ شروع کیا, لال بینڈ, تو پی ٹی وی پہ میرا شو تھا, وہاں پہ میں نے ان کو گیت سنایا, فریدہ ٹریا جا پنجابی کا گیت تھا. بالکل. فون کال آئی, وہ فون ان والا پروگرام تھا, فون کال آئی, واہ جی واہ تیمور صاحب کیا آپ نے گیت سنایا, کیا آپ کی خوبصورت آواز ہے, کیا آپ کا سر ہے, سر کوئی ابرار الحق کا گیت سنا دیں. اچھا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. بھائی میں نہیں سنا رہا, میں اپنے گیت سنا رہا ہوں. اگلی فون کال آئی, واہ جی واہ تیمور صاحب کیا بات ہے آپ کی, کمال ہے, ابرار الحق کا گیت آتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا بھائی میں اپنے گیت سنانے آیا ہوں کہ ابرار کے گیت سنانے. تیسری فون کال, قسم سے I'm not exaggerating, تیسری فون کال, تیمور صاحب ابرار الحق کا گیت سنا دیں پلیز. 5-6 فون کالز آئیں. تو میرا گلہ یہ ہے کہ جس دن مجھے ابرار الحق مل گیا, اس دن میں نے اسے یہ ضرور کہنا ہے کہ اب آپ کی باری کہ آپ لال بینڈ کا گانا کچھ سنیں. کوشش کرتے ہیں آج ہی سنیں, کوشش کرتے ہیں, اور ہم ایسا کرتے ہیں, کوشش کریں گے کہ آپ سے ابرار الحق کا گانا آج پھر سن لیں شو میں, اور ابرار الحق صاحب سے آپ کا کوئی گانا سن لال بینڈ میں, یہ بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا لیکن اس سے پہلے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ میں نے کرنا ہے, اور کیونکہ عید کا شو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ لوگوں کے جو اندر کے تاثرات ہیں, فیلنگز ہیں, جذبات ہیں, وہ میں عوام کے سامنے لے. بڑا خطرناک, دیکھیے اب خطرناک تو ہے. تو ابرار صاحب آپ سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے ریپڈ فائر راؤنڈ کا یہ ہے کہ ایک دن کے لیے آپ کو ان 2 شخصیات میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنے پر پابند کیا جائے تو کس کی کمپنی کو فوقیت دیں گے؟ آپشنز 2 ہیں, احسن اقبال یا جواد احمد. جواد بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. جواد احمد, ٹھیک ہے. ویسے دونوں, اچھا جی دوسرا, ویسے دونوں کے دل میں اللہ نے میرے لیے بڑا پیار ڈالا. اچھا جی دوسرا سوال آپ سے ہے جی, آپ کی میموری کا امتحان لے رہا ہوں میں, کچھ الفاظ بتاؤں گا آپ کو, آپ نے اپنے گانوں میں سے ڈھونڈ کر فکرے مکمل کرنے ہیں, اور اپنی البم کا نام بھی بتانا. یہ الفاظ آپ کے گانوں میں اور آپ کی گانوں میں استعمال ہوئے ہیں, تو البم کا نام بھی آپ بتائیں گے. پہلے 2 الفاظ ہیں فیکس اور ٹیکس.
ہاں یہ تو مجھے اسلام آباد میں آئیے فیکس تے سونے دے اتنے لگے کرے گا ٹیکس. اور کا نام تھا مجاجن ساڈا عشق سر. ادھر آ مجاجن ساڈا عشق. نعرہ ساڈا عشق. ہاں نعرہ ساڈا عشق. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جی ابرار صاحب. دوسرے دو جو الفاظ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, دنیا اور لال, اور یہ لال بینڈ والا لال نہیں ہے. ہاں دنیا اور لال کیا اس حوالے سے کیا یہ آپ کے گانے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا جی, آپ کے گانوں کے الفاظ. لال سائیں لال سائیں جھولے لال والا ایک گانا وہ میں نے گایا تھا, ایک کلام ہے. تو دنیا کہاں پہ گیا؟ دنیا بھی ہے, دنیا اور لال ایک ہی گانے میں استعمال ہوا. دنیا اچھا دنیا یار یہ بڑا آپ نے نکالا. ساری دنیا فکی پہ گئی, ورڈ مجھے یاد نہیں آیا. اوے ساری دنیا فکی پہ گئی تیریاں گلاں لال, مک گئی سب دی بیڑی تے تیری نہ مکی کال. میرا خیال ہے نشان صاحب ابرار کے مینیجر بن جائیں, ہم کو اپنے گانے ہی بھول گئے ہیں. اچھا جی, اگلا سوال ہے ریپڈ فائر راؤنڈ کا ابرار الحق سے. مکی کال جی 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 بالکل بالکل. ون ورڈ فار عمران خان. لیڈر, پاکستان کا ارطغرل. ون ورڈ فار نواز شریف. لیڈر کے آگے کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ارطغرل. ٹھیک ہے. اچھا ون ورڈ فار نواز شریف. نواز شریف may God bless him. سر ریپڈ فائر ہے, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. may God bless him سر کہہ دی. May God bless him. May God bless him. Okay. Nice. آصف علی زرداری. ٹھیک ہے, یہ بھی لفظ ہو ہی گیا. نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی, ابھی ریپڈ فائر ہم نے ابرار الحق صاحب سے تو کیا, اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہینا بٹ صاحبہ سے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ عید اسپیشل. اب تھوڑا سا ماحول جو ہے اس کو مزید لائٹ کرتے ہیں اور تھوڑا میوزک اور سنگنگ جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. ابرار الحق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پریتو گنگنایا, ان سے مزید میں نے گانے سننے ہیں, ایک دو ریکویسٹ کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے سامنے. میری ویسے خواہش یہ تھی کہ آپ دونوں اکٹھے گاتے, کیونکہ وہ ڈی ایس این جی پہ ہیں ابرار صاحب, تو وہ جل نہیں کر سکے. نہیں کر سکے. آپ گٹار بجاتے اور ابرار صاحب گاتے, تو اس وجہ سے جل نہیں کر سکے گا, اس لیے علیحدہ علیحدہ آپ دونوں کو پرفارم کرنا پڑے گا. تو پہلے آپ سے یہ آئندہ ایک قرضہ رہ گیا ہے جو ابرار نے پورا کرنا ہے. ہاں ہے نا جی, ان کو سمجھا دیں آپ. ٹھیک ہے جی. ابرار صاحب آپ سن رہے ہیں؟ بالکل سن رہا ہوں, اور مزے کی چیز بنائیں نا تاکہ مل کے کریں کسی وقت انشاءاللہ. زندہ باد. ہاں بالکل. تو آج میں آپ کو کچھ فیض کا کلام سناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی دعا تھی جو انہوں نے نظم لکھی اور انتہائی خوبصورت ہے. تو کرونا سے نجات کے لیے بھی اور اس کانٹیکسٹ میں میرا خیال ہے سینس بنتی ہے کچھ. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا ہو یاد نہیں, ہم جنہیں سوزے محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں.
معمار ہستی زیر امروز میں شیرین فردا بھر دے وہ جنہیں تابے گراں باری ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارا بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے جن کا دی پیروی کس بوریا ہے ان کو ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے عشق کا سر نہاں جان تپاں ہے جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح آج اظہار کریں اور خلیش مٹ جائے ایکسلنٹ بہت اچھے جی بہت اچھے فیض صاحب کی کیا بات ہے اچھا ویسے فیض صاحب نے یہ بھی کہا تھا تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے واہ تو فیض صاحب کا ایک خاصہ یہ ہے ہاں رقیب سے فیض صاحب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے جیل کرتے ہیں نا ان دونوں چیزوں کو جو ہمارے سوشل پرابلمز ہیں اور پلس ساتھ وہ جو ایک روایتی اردو شاعری ہے محبوب کی تعریف جس میں ہوتی ہے وہ جس طرح سے دونوں کو ایک ہی نظم میں لے کر آتے ہیں وہ ان کا خاصہ بالکل اور یہ پرانا ایک مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سینس میں کہ پہلے محبوب کی جو تعریف اور خدا کی جو تعریف ہے اس کو جوڑا جاتا تھا صوفی شاعری کے اندر آپ جانتے ہوں گے تو انہوں نے صرف جو چینج کیا جو جدت کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے محبوب کی تعریف اور انقلاب کی تمنا تبدیلی کی تمنا کو جوڑ دیا صحیح ہے اچھا جی ابرار الحق صاحب ہنا پرویز بٹ صاحبہ کوئی فرمائش کرنا چاہ رہی ہیں گانے کی میں فرسٹ ٹائم ابرار الحق صاحب کو جب میں نے سنا ایک چیز سوری اچھا جی میں بول دوں اب سوری ہنا کو آپ نے کٹ دیا جی انہوں نے کہا نا جی بولیے سوشل پرابلمس کو جوڑ دیا محبوب کے ساتھ یا سیاست کو جوڑ دیا تو مجھے ایسے ہی بات یاد آ گئی کل ایک دوست تصویر بنا رہا تھا تو اس کی مسز بھی ساتھ کھڑی تھی تو اس کی اپنی مسز کو اس نے کیمرہ دیا کہتا ہے میری ابرار صاحب نال تصویر کھینچ اور تصویر کھینچ رہی تھی نا تو ان سے کھینچی نہیں جا رہی تھی صحیح طرح تو کہتا ہے دبا کے رکھ جس طرح تو منو دبا کے رکھے ہے نا اس طرح دبا کے رکھ تو میں نے کہا اس نے کیا خوبصورت جوڑا دونوں چیزوں کو اچھا آپ کو شاید سب میں کہہ رہی تھی ابرار الحق صاحب کو میں وہ فرمائش کروں گی مجھے یاد ہے کہ جیسے جو لمس کے دن تھے تو لمس کے فرسٹ آئی تھنک 3rd ایئر میں ہمارے ابرار الحق صاحب آئے اور انہوں نے لمس میں کنسرٹ کیا اور ساری جو لڑکیاں تھیں ان کو دے ہیڈ اے کرش آن ابرار الحق صاحب ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم بیکاز ان کا وہ گانا پریتو بھی آیا تھا اور دسمبر کا بھیگا بھیگا سا وہ دسمبر ہے وہ بڑا خوبصورت تو میں وہی کہنے لگی تھی کہ وہ اسپیشلی وہ ٹائم تھا لمس کا اور وہ سب اسٹوڈنٹس کو اتنا اچھا گانا لگتا تھا اور وہ سجنا دور گیا ایک اور یہ بھی تھا تو آئی تھنک دسمبر والا گانا ضرور سنا دے اگر آپ کو یاد ہے بھیگا بھیگا صاحب دسمبر بیوٹیفل سانگ اٹس ویری گڈ سانگ جی ابرار بھائی اسپیشل ریکویسٹ آئی ہے دسمبر کی
بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، بھیگی بھیگی سی تنہائی ہے، ان کتابوں میں جی نہیں لگتا، ہم کو سجنی کی یاد آئی ہے، بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے۔ اب کرونا کے بعد تو گایا بھی نہیں جاتا، گانا ہی بھول گیا، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی کانسرٹ ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے۔ No, that was very nice. اچھا نہیں وہ لفظ میں اسپیشلی وہ اس کی ان کی ٹیگ لائن ہوتی تھی کتابوں میں دل نہیں لگتا، اس لیے گانا بہت پاپولر تھا۔ اچھا نہیں اس کا وہ جو اگلا وہ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو کال اٹ، انترا بولتے ہیں مصرا کہہ لو، مصرا جو پیک ہے اس گانے کی وہ بڑی زبردست ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ ذرا پلیز آپ گا دیں، اس سے اگلا والا جو ہے مصرے کچھ وہ تھا، شام کی کالی آنکھیں جب پلکوں کو چپکاتی ہیں، کسی پیڑ کے نیچے کچھ یادیں گنگناتی ہیں، کچھ پیار کے آدھے نغمے، آدھی پیار کی کہانی، ایک شہر کا راجا اور ایک گاؤں کی رانی، دونوں بڑے پریمی تھے، ون میں آیا کرتے تھے، ان کے پیار کے میٹھے نغمے پنچھی گایا کرتے تھے، اب نہ پریمی ہے نہ وہ باتیں ہیں، اور یادیں ہی اپنی کمائی ہے، ان کتابوں میں جی نہیں لگتا، ہم کو سجنی کی یاد آئی ہے۔ تھینک یو۔ ایک تو یہ ہے کہ جی عید کے موقع پہ آپ نے پرانے زخم ہارے کر دیے، کیونکہ جس زمانے میں ابرار بھائی کا یہ گانا آیا تھا ہماری اٹھتی جوانی تھی، صحیح، تو آپ لوگوں سے تو میں نے پوچھ لیے سوالات، فرسٹ کرش ابرار بھائی سے نہیں پوچھا۔ اوئے یہ تو مس ہو گیا، ابرار بھائی فرسٹ کرش، میں نے سمجھا اپنا بتانے لگے ہیں، آپ بھی بتا دیں، اپنا بھی بتا دیں، پھر میں بتاتا ہوں۔ نہیں سر، اللہ کا شکر ہے وہ جو بھی تھا وہ اپنے گھر میں خوش ہے ماشاءاللہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، تو خوش ہے۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ آپ کا یہ گانا میں ایک زمانے میں بہت سنتا تھا۔ اچھا، تو تھینک یو ویری مچ۔ آپ تینوں مہمانوں کا دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کلوز، میں نے سنا آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ وہ ساری اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ساری یہ بات بھی ٹھیک ہے، ساری ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اور سبھی کی خوش ہیں۔ لیکن میں بتا دوں میرا پہلا کرش میری مس پرنسپل پہ تھا، میرا پہلا کرش مس پرنسپل پہ تھا، اور وہ میری آئیڈیل تھی، آئی سویر۔ اور میں اس وقت 2 یا 3 کلاس میں پڑھتا تھا، اور میں بہانے سے چلا جاتا تھا ان کے پاس، مس انہوں نے میرا شارپنر لے لیا، مس وہ میرے پینسل واپس نہیں کر رہی، اور وہ پھر میرے سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں ان سے انتہائی امپریس تھا۔ وہ صبح گراؤنڈ میں مجھے یاد ہے سورج کے سامنے یوں ہاتھ رکھ کے تو وہ ہمیں ڈانٹتی بھی تھی، جو آپ لوگ ریپرز پھینکتے ہو سارا دن گراؤنڈ میں اور سارا، تو وہ مجھے بہت، اور آج میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو یقین کریں اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، مس فریدہ شیخ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے اسکول میں میوزک کے ٹیچر بھی آتے تھے، اسپیچ کرنا مجھے انہوں نے سکھائی۔ بہت شکریہ ابرار الحق صاحب، ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب، ہینا پرویز بٹ صاحبہ۔ دل تو نہیں کر رہا پروگرام کو ختم کریں، بس ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن وقت کی قلت ہے۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر عید مبارک، اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ عید اسپیشل۔ ڈاکٹر تیمور رحمان، ہینا پرویز بٹ صاحب اور ابرار الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہینا پرویز بٹ صاحبہ، ریپڈ فائر راؤنڈ آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے، یور فرسٹ کرش؟ In lumps. But you'd not like to take the name of? نہیں, I wouldn't. اچھا، your favorite؟ ابھی کہتے ہیں سے ایزی سوال پوچھیں۔
फेवरेट पसंदीदा खिलाड़ी? इमरान खान ना कह देना. क्रिकेट में शाहिद आफरीदी, द नॉन पॉलिटिकल साइड. या ओके. पसंदीदा गुलकार? राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान. मैं जा रहा हूँ. तैमूर साहब. इब्रार साहब. इब्रार हक. तो लेकिन एक नाम लेना ना, आपने एक नाम लेना है. मैं सीनियर की अगर बात करूँ तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब. पसंदीदा तज्जिया निगार? सुहेल वराइच. पसंदीदा एंकर? शाहजेब खानज़ादा. पसंदीदा अदाकार? माहिरा खान. पसंदीदा अदाकार हीरो? हुमायूं सईद. अदाकारा आपने माहिरा खान बता ही दिया. पसंदीदा ड्रामा? अर्तुगल. हाँ, अर्तुगल. पसंदीदा ड्रामा अर्तुगल. और इस हवाले से हिना परवेज भट्ट साहिबा का एक ट्वीट भी आया था, वो ट्वीट पढ़ दूं? अच्छा, वैसे उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अब मैं आजकल अर्तुगल देखती हूँ तो मुझे उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मरियम नवाज साहिबा से मिलता हुआ लगता है. अच्छा. हाँ, उन्होंने कहा कि वो लगता है. तो क्या मुमासलत है? देखिए, मैंने ट्वीट में लिखा है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने एग्जैक्टली 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए हैं. मैंने एक कहा है अर्तुगल में बिलीफ इन गॉड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती थी तो ही यूज्ड टू गो बैक टू गॉड. ठीक है. एक मैंने कहा ब्रेवरी एंड करेज. सो मरियम बीबी को भी जब मैंने देखा कि वो मियाँ साहब के साथ ख़ुद गिरफ्तारी कराने वापस आई, और जब उनकी वालदा की डेथ हुई वो जेल में थी, तो उन्होंने एक बड़ा ब्रेवरी और करेज शो की. इसी तरह एक उनका अग्रेसिव स्टांस भी देखा जाए तो शी हैज़ ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. जब अगर आपने उनके जलसे देखे हैं तो द वे शी मोबिलाइजेज द क्राउड. सो आई जस्ट मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की: द बिलीफ इन गॉड, द करेज, द ब्रेवरी, एंड ऑल्सो द वे दैट she can differentiate between the right and wrong people. That was it. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में से किसी को अर्तुगल का किरदार अदा करना हो तो कौन आपके ख्याल में करेगा सही? मैंने तो कहा मरियम नवाज. मरियम नवाज इज ऑफ कोर्स अ वुमन, तो अर्तुगल इज अ मेल कैरेक्टर. अच्छा, अगर एक कैरेक्टर करना हाँ, हो, वो मुमासलत कैरेक्टर सिमिलैरिटीज तो हो सकती हैं. हाँ, फिजिकली अगर किसी मेल पॉलिटिशियन को आप समझती हैं करना, कौन करे? That's a difficult question. It is. You don't have much time. Rapid fire round. ये rapid fire हो रहा है. I think nobody can do it. अगर मरियम नवाज अर्तुगल हैं तो शहबाज शरीफ के लिए कौन सा किरदार आपकी नज़र में सूट करता है? ऑप्शंस: पहला मेरा सुल्तान, नंबर 2 ऑप्शन गॉड फादर, और नंबर 3 ऑप्शन खादमे आला. खादमे आला ऑब्वियसली. अगर इसको मैं निकाल दूं तो पहले 2 में से मेरा सुल्तान. मेरा सुल्तान यानी कि आपकी पार्टी में मारूसियत है? मतलब ऑब्वियसली. अच्छा, एक सेकंड, मारूसियत क्या होता है? आई डोंट नो. हेरेडिटरी जो लीडरशिप चलती है. हाँ. नहीं, लेकिन ये मेरा सुल्तान तो अलग ड्रामा है. हाँ, ड्रामा है ना, लेकिन वो सुलेमान द मैग्निफिसेंट सल्तनत उस्मानिया का जो एक मेरा सुलेमान. दूसरा कौन सा है? दूसरा है जी गॉडफादर. गॉडफादर तो कह ही नहीं सकती ना, 2 में से ही चूज करना. बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था. नहीं, वो माफिया है. बट गुड माफिया. अच्छा जी, केटी पेरी, नूरजहान या नुसरत फतेह अली खान, इनमें से किसका गाना याद है और कौन सा गाना गुनगुना सकती? गुनगुना तो मैं बिल्कुल नहीं सकती. लेकिन केटी पेरी का रोड जो है वो मुझे बहुत पसंद है. थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे. गुनगुना नहीं मैं सकती, आप लाइंस दिखा देना. उसमें दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज इट गिव्स यू इंस्पिरेशन, स्पेशली वो ख़वातीन जो एक प्रॉब्लम से गुजरी हों और दोबारा लाइफ में रिवाइव करें ना. इट्स अ इंस्पिरेशनल सॉन्ग. इट शोज रोड, यू नो, लाइक यू कैन कम बैक. ओके, तो गुनगुना दें, आपको लिरिक्स निकाल देते हैं. पीछे चला लेगा. कैरियोकी करना है आपने. ये सुना देंगे. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद के लिए कोई कुर्ता डिजाइन किया आपने मरियम नवाज साहिबा के लिए? नहीं, ईद पे मैंने कुछ नहीं डिजाइन किया. नहीं, आपने पहले एक ब्लैक कुर्ता डिजाइन मैंने किया था प्री नवाज शरीफ. तब यही था, मियां साहब वाज इन जेल. एंड फिर एक हरा कुर्ता था, वोट को इज्जत दो. वो वोट को इज्जत दो. हाँ, ये 2 मैंने एक कुर्ता डिजाइन किया था. इस खामोशी की ईद के लिए भी तो कोई कुर्ता होना चाहिए. अब हमारा कुर्ता आएगा इंशाल्लाह.
وزیر اعظم نواز شریف یا وزیر اعظم مریم نواز. یہ کنٹمپٹ نہ ہو جائے. نہیں انشاءاللہ. نواز شریف صاحب نو. اوکے. ڈاکٹر تیمور رحمان آپ کی طرف آتے ہیں. اوکے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, عمران خان, نواز شریف یا آصف علی زرداری؟ زرداری. وائی؟ آئی تھنک جو کانسٹیٹیوشنل چینجز خاص طور پہ 7th NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ اس نے انٹروڈیوس کیا, اور پھر ایسٹ پہ لیجسلیشن تھی اور دوسری لیجسلیشن وغیرہ تھی, وہ اٹ از بن سم آف دا بیسٹ لیجسلیشن جو پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری میں ریکگنائز کی جائے گی. اگرچہ آصف علی زرداری مجھے کو پرسنلی پسند نہیں ہے, مگر وہ لیجسلیشن واقعی بہت اچھی تھی. اچھا جی, انقلابی میوزک کے علاوہ اگر کوئی گانا آپ کو گانا پڑے تو وہ کون سا ہوگا؟ غزل, گیت, کافی یا قوالی؟ قوالی. لو قوالیز. اور مجھے بائی دا وے فوک. کون سی قوالی گانا چاہیں؟ ہلکا ہلکا سرور. تھوڑا سا گنگنا دیں. وہ چھوڑو یار, اس پہ تو وہ اب مشکل ہے, استادوں کا گیت. مگر بائی دا وے میں ابرار الحق کا بھی بہت بڑا فین ہوں, اور میں نے تقریباً ساری اس کی البم سنی ہے, اور کیونکہ ابرار کی بڑی ایک کرافٹ ہے, اور جو لوگ شاید کیونکہ اینالائز نہیں کرتے نا, وہ ذرا نان سیریس لیتے ہیں, مگر اس کی ایک بڑی کرافٹ ہے کہ جو عوامی شاعری, بھنگڑا وغیرہ ہے, اور جو کنٹمپرری سوچ ہے ینگسٹرز کی, وہ کس طرح وہ ملاتا ہے. ابرار الحق دا پولیٹیشین یا ابرار الحق دا سنگر؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. I mean, ابرار الحق the singer is a national asset for Pakistan, and I say this absolutely seriously. اور ابرار الحق the politician, well, the jury is still out. ابھی دیکھیں گے. اچھا, اگر اس پینل کو آپ ان 3 نمبرز میں سے کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے تو ابتدائی بول کے ساتھ, اچھا, تو وہ کون سے ہوں گے؟ 3 آپشنز میں آپ کو دے رہا ہوں. چاک کا الزام, اچھا, میرے دل میرے مسافر, ہاں, یا غم نہ کر. غم نہ کر. اس وقت ان تینوں کو, ہم تینوں کو, یعنی آپ تینوں کو. اور ہم آپ کو غمگین لگ رہے ہیں ابھی؟ نہیں, میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, کرونا کے کانٹیکس میں. تیمور صاحب, فرسٹ کرش. نام لینا تو مناسب نہیں ہوگا, بٹ واز اے لولی گرل, اینڈ یو کوڈ سے اٹ واز مائی فرسٹ لو ایون. ان فیکٹ کرش سے بھی زیادہ تھا. بھابھی آپ یہ ڈرامہ, سوری پروگرام, یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا, یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں نا؟ نہیں, اس کو پہلے ہی پتا ہے. اچھا, پتا ہے. ہاں, شی از اے پروفیسر, اینڈ یو نو شی ٹیچز اٹ ان دی US, اور ہائیلی اکلیمڈ پروفیسر, اور وہ خود بھی ایک ہسٹورین کی بیٹی ہیں, اینڈ کوائٹ بوتھ آف دیم آر ویری ریمارکیبل. زبردست. پسندیدہ ڈرامہ؟ یار میں سچی بات ہے, ڈرامے دیکھتا ہی نہیں, بالکل نہیں دیکھتا ڈرامے. سوری, سو آئی کانٹ ریلی سے. پسندیدہ فلم؟ بہت ساری ہیں. گلیڈیٹر بڑی پسند ہے مجھے. اور کون سی ذہن میں آ رہی ہیں اس وقت؟ ریولوشنری پاکستانی پسندیدہ ریولوشنری فلم. پاکستانی پسندیدہ فلم پاکستانی وہ بہت اچھی تھی, جو منصور کی پہلی فلم تھی. منصور کیا نام ہے, احمد شعیب منصور کی جو پہلی فلم تھی, خدا کے لیے, بیوٹیفل. دوسری اتنی اچھی نہیں تھی, مگر وہ بہت اچھی تھی پہلی بار. پسندیدہ اینکر؟ احتشام امیر. زبردست. یہ دیکھیں کچھ بٹ انہوں نے جو کہا نا, شاہزیب خانزادہ بہت اچھا اینکر ہے, کیونکہ اس کی ریسرچ بہت کمال ہوتی ہے, and he is very good as well. ٹھیک ہے جی. پسندیدہ کھلاڑی؟ کھلاڑی ایکچولی عمران خان. he was fantastic when he was a کھلاڑی. عمران خان کرکٹ. عمران خان دا کرکٹر, عمران خان دا پولیٹیشین؟ نہیں, عمران خان دا کرکٹر. کیا کرکٹ تھی اس کی, کیا اس کی بولنگ تھی, بیٹنگ. وزیر اعظم بن گئے ہیں. اوہو سوری, بھول گیا میں. وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ براجمان ہے. ہاں, بٹ مگر کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ اس کی جو ابیلٹی تھی ایز اے کرکٹر, ورلڈ اسٹینڈرڈ کا وہ اسپورٹس مین تھا. ہی واز ریمارکیبل. اور میرا خیال ہے کوئی پاکستانی نہیں ہوگا, چاہے پولیٹیکلی آپ کتنا بھی اس کو اپوز کریں, اور میں کرتا ہوں بائی دا وے, شاید آپ سے زیادہ میں کرتا ہوں, مگر ایز اے کرکٹر میرا خیال ہے کہ ایز اے اسپورٹس مین
and at that time as an iconic personality کوئی پاکستانی نہیں اور میں اس تھا میں جو ان کو ایڈمائر نہ کر رہے. اور یہ مطلب ایز اے philanthropist also I remember I used to be in school when he was making Shaukat Khanum اور وہ آ کے ٹکٹس بیچتے تھے تو a lot of students were inspired by Shaukat Khanum. ہم سب نے وہ ٹکٹس ہم سب لوگوں نے خریدے ہیں وہ لیے اور بیچے ہیں and we used to go to that walk. I remember I was in class 5 جب خان صاحب ہمارے اسکول میں آئے خان صاحب ایز اے کرکٹر اور وہ 20 روپے کا ٹکٹ بالکل بالکل ہم بیچتے تھے. اور ایک اور بھی کرکٹر بہت امیزنگ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ ہے جاوید میاں داد. اور میرا خیال ہے جاوید میاں داد کے بغیر عمران خان کی کیپٹنسی بھی اتنی زبردست نہ رہے. اچھا میں یہ سوال ابرار بھائی سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ابرار الحق صاحب, عمران خان دا کرکٹر اور عمران خان دا پولیٹیشین. دیکھیں پہلے عمران خان دا کرکٹر اور اس کے بعد پولیٹیشین. ابھی بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی. اصل میں کچھ چیزیں ڈومینیٹ کر جاتی ہیں پرسنالٹی کے اوپر نا. اب جب خان صاحب شروع میں سیاست میں آئے تو لوگوں نے اس طرح سے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا نا یہ نہیں, جو کرکٹر تھا نا وہ لیکن وہ چیزیں گرو کرتی ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی میرے بارے میں بھی انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ پولیٹیشین ابرار اور سنگر ابرار میں کوئی سنگر بہت بڑا ہے. اب میں آپ کو ایک دلچسپ سا واقعہ سناتا ہوں. ایک نظم ہے میری, سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس اجالے میں فیصلے ہوں گے. اب بڑے زبردست آڈینس سامنے بیٹھی ہے. اب یہ پولیٹیکل ایک انقلابی, سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس اجالے میں فیصلے ہوں گے, روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا. وہ عدالت غریب کی ہوگی, جان اٹکی وزیر کی ہوگی, جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت, جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے, جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں, جس نے بیچا عذاب بیچا ہے, مفلسوں کو شراب بیچا ہے, دین کو بے حساب بیچا ہے اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے. اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے. فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں, ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے, آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا, ایک مہک میرے چار سو بھی ہے. جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا, بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ایک دن انقلاب آئے گا ایک دن. اب یہ ہے پولیٹیشین ابرار جو بول رہا ہے, اور سحر بھی طاری ہوا لوگوں پہ, لوگوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا اور رونگٹے کھڑے ہوئے. لیکن ساتھ ہی اس کے بعد باری سے میں نے کہا پریتوں میں نویا کر لے, اور سارے لوگ پاگل ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ ایک دم سے دھما چوکڑی اور وہ مچ گیا جو میرے کانسرٹ میں مچتا ہے. مجھے بتائیں کس طرح سے وہ پریتوں نے آ کے ڈومینیٹ کیا اس نظم پہ, اس کے سحر پہ, اور اس کی جو سوچ اور اس پہ غالب آ گئی. یہ ہماری قوم اصل میں نا انفارچونیٹلی وہ ہم جو کلک کرتی ہے نا چیز اس پہ چلے جاتے ہیں. عمران خان ایک بہت گہرا آدمی تھا. میں خود کسی زمانے میں خان صاحب کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یار, عجیب سی ریڈیکل سی باتیں مجھے لگ رہی ہوتی تھی. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں وہ ثابت ہوئی درست, میں کہتا یار کتنا بڑا ویژن تھا, کتنی بڑی سوچ تھی. اس زمانے میں ہمیں نہیں پتہ چلا, ایک بندہ دیوار کے پار دیکھ رہا تھا, اور وہی ایک اصل لیڈر کی نشانی ہے, اور وہی چھلکتا تھا گراؤنڈ کے اندر, کرکٹ گراؤنڈ کے اندر. ٹھیک ہے جی. سو ایک انسان کی کسی ایک چیز کو ڈومینیٹ نہ کریں. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن پہلے ایک دو سوال میں کوئکلی آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ہی سے شروع کرتے ہوئے ابرار صاحب, the most good looking politician in the parliament. وزیر اعظم عمران خان, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ سارے لوگ ہی کہیں گے کہ وہی ہے. میل آف کورس. اینڈ فیمیل. فیمیل politician the most good looking. آپ اگر پنجاب اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بیٹھی ہوئی ہے نا, ہنا بھی تو ہے جی, ماشاءاللہ. صحیح گڈ جی. the most good looking male politician. میلز کی لکس کی طرف ابرار کیسے میں بھول گیا, ہیرو اپنا. اور فیمیل میں ہنا ہے, اور وہ کیا نام تھا ان کا, ہنا کھر بھی ہے. اور میں نفیسہ شاہ کا بھی بڑا فین ہوں, لکس کے اعتبار سے بھی مگر کرزما کے اعتبار سے زیادہ, کہ یو نو شی از کوائٹ اے کیرزمیٹک پولیٹیشین. اوکے, the most good looking male politician. I think Yusuf Raza Gilani Saab, he carries himself very well. So I think he is.
And female? Female, Maryam Nawaz, Hina Khar. Hina Rabbani Khar has also been very good, and Benazir Bhutto. And if you have to choose one out of the three? Maryam Nawaz. Okay. اچھا جی ایک بریک کا وقت ہو گیا, واپس آتے ہیں.